ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاباخا کے کاشغر، کئی دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی ہم ایک نہیں ہو سکیں۔ نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر کی گلیوں تک کروڑوں مسلمان تو بستے ہیں، لیکن شاید ان کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ ان کے کان اہل فلسطین کی چیخیں سن نہیں سکتے، ان کی آنکھیں کمسن بچوں کی لاشیں دیکھنے سے قاصر ہیں، ان کو اسپتال پر گرتے بم نظر نہیں آتے، یہ اسرائیلی طیاروں سے برستے بارود کی بو نہیں سونگھ سکتے۔ گزشتہ روز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے فیصلے کرنے والے ایک جگہ جمع تو ہوئے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر سکے۔ 57 اسلامی ممالک کے حکمران ایک میز پر تو بیٹھے، لیکن ایک قوت بن کر اٹھ نہیں سکے۔ دنیا کو یکجہتی کا پیغام دینے کے لیے اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ اجلاس کو یکجا تو کر دیا گیا، لیکن یہ خود یکجا نہیں ہو سکے، بلکہ جن ممالک نے کوئی ایسی تجویز بھی پیش کی اس کو بھی مسترد کر دیا کہ کہیں غلطی سے یکجہتی کا کوئی پیغام نہ چلا جائے۔ ایران نے غزہ کے معصوم بچوں اور خواتین کی قاتل اسرائیلی فوج کو دہشت گرد قرار دینے کی تجویز پیش کی، جس کو مسترد کر دیا گیا۔ شام نے کہا کہ مسلمان ممالک اسرائیل کا سفارتی بائیکاٹ کریں، تعلقات کو منقطع کریں، اس پر بھی صاف انکار ہو گیا۔ لبنان اور الجزائر نے کہا کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اسرائیل کو تیل بیچنا ہی بند کر دو۔ بی بی سی کے مطابق اس تجویز کے سامنے متحدہ عرب امارات اور بحرین ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اس اجلاس میں اگر کوئی چیز سامنے آئی تو وہ صرف یہ کہ اسرائیل جنگ روکے، فلسطینی علاقوں سے نکل جائے۔ ساتھ ہی اقوام متحدہ سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا کہ سلامتی کونسل میں اسرائیل کی جارحیت کے خاتمے کے لیے قرارداد منظور کی جائے۔ ممکن ہے کہ مسلم ممالک کے مطالبے پر یہ قرارداد پیش بھی کر دی جائے، لیکن اس کا حال وہی ہوگا جیسے ایران، شام، لبنان اور الجزائر کی تجاویز کے ساتھ حالیہ اجلاس میں ہوا۔ اسرائیل کا پشت پناہ اور غیر اسلامی ملک امریکہ اس کو ویٹو کر دے گا۔ 7 اکتوبر سے جاری جنگ میں اسرائیل کے حامی غیر مسلم ممالک نے حماس کی مذمت نہیں بلکہ فلسطینیوں کی مرمت والی پالیسی اپنائی ہے۔ امریکی صدر بائیڈن سارے کام چھوڑ چھاڑ فوراً اسرائیل پہنچے ہیں، طیارہ بردار بحری بیڑے مدد کو بھجوائے ہیں جو جدید اسلحے اور گائیڈڈ میزائل سے لیس ہیں۔ بائیڈن کے دورے کے اگلے روز ہی برطانوی وزیر اعظم رشی سونک بھی اسرائیل پہنچے اور نیتن یاہو سے ملاقات کر کے یکجہتی کا پیغام دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم اس سے پہلے ہی رائل نیوی کے جہاز بحیرہ روم بھجوانے کا اعلان کر چکے تھے۔ اس وقت ناظرین، جو ممالک اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں ان میں برطانیہ سر فہرست ہے۔ فرانس کے صدر میکرون بھی اسرائیل پہنچنے اور نیتن یاہو سے یکجہتی کا اظہار کر چکے ہیں۔ یہ صرف 3 نام نہیں ہیں، ایسا کرنے والوں کی فہرست بڑی طویل ہے جو صرف چند 100 اسرائیلی فوجیوں کے قتل پر سارے کام چھوڑ کر اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ لیکن مسلم ممالک تو اسلامی ملک مصر کی سرحد کو نامکمل طور پر نہ کھلوا سکے ہیں کہ وہاں سے مشکل میں گھرے فلسطینیوں کی مدد کی جا سکے، ان کو کھانا اور صاف پانی ہی پہنچایا جا سکے۔ 37 روز سے جاری جنگ میں اب تک 11,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں ہزاروں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے اسپتالوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ آج حملے کے نتیجے میں الشفا اسپتال کا کارڈیک وارڈ تباہ ہو گیا ہے۔ WHO کے مطابق ان کا وہاں کی میڈیکل ٹیم سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ القدس اسپتال بھی آپریشنل نہیں رہا۔ فلسطینی حکام کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس فیول ختم ہو رہا ہے، اگر فیول نہیں ملا تو جمعرات سے کمیونیکیشن سروسز بند ہو جائیں گی، رابطے ٹوٹ رہے ہیں، فلسطینی مر رہے ہیں، جو زخمی ہیں انہیں علاج کی سہولیات نہیں مل رہی ہیں، اور امت مذمت کر کے ذمہ داریوں سے بر الذمہ ہو چکی ہے۔